السلام علیکم دوستو، میں ہوں ابراہیم بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابراہیم بلوچ بلاگ۔ سب سے پہلے ہم آج ایک دو باتوں پہ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ کہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا، اور عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار سے نکل گئے، اقتدار جانے کے بعد وہ پاپولر ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اقتدار جانے کے بعد جو ہے وہ عوام میں اور زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ لیکن جو عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ان ساری چیزوں کا پس منظر بتاتا چلوں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ابھی ایک مقبولیت کا لیول ہے وہ ہائی ہے، اور عمران خان کی جو آج سے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے ہم مقبولیت دیکھ رہے تھے، یا جو گرتی ہوئی مقبولیت تھی، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی حالات، ان وجہ سے جو عمران خان کی سرکار کی مقبولیت جو کم ہو گئی تھی وہ اچانک سے ایک بڑھ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، وہ یہ کہ ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے، ایف اے ٹی ایف سے گرے لسٹ سے نکلنا کس کی کامیابی ہے اور کس کی نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم کب گئے تھے۔ تو ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں یہ میرے بتانا چلوں کہ نواز شریف کی دور حکومت میں ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں گئے تھے، اور ہم پہ الزام یہ تھا کہ ہم دہشت گردوں کی معاونت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کرپشن ہوتی ہے، ہم ٹیررسٹ کو سزائیں نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی نواز گورنمنٹ چلی گئی، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد عمران خان آ گیا۔ تو عمران خان آنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا اور اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے ایف اے ٹی ایف پہ کام کیا، اور ان سے بات چیت کی، ان سے جو ان کا ایجنڈا تھا 34 نکات تھے ان میں سے ان پہ پیش رفت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے وہ ٹیررسٹ کی جو یہاں پہ امداد ہوتی تھی اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا نیٹ ورک بنایا، اور عدالتوں کو قائل کیا کہ جو ٹیررسٹ ہیں جیلوں میں ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہ کہ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ بیان دیا کہ ہم نے ایک سیل بنایا تھا جس نے سول اور اداروں کے درمیان ایک پل کا کام کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری یا جو ادارے پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں ان سب کا یہی ایک زبردست کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکلنے کے قریب آئے ہیں۔ لیکن جو ان میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج یہ کیا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سب ہمارے فارن منسٹر صاحب بلاول بھٹو صاحب کی بدولت ہوا، اور نواز لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ سب ہماری گورنمنٹ میں چیزیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا کریڈٹ ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکلنے کا جو کریڈٹ ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے، پاکستان کے اداروں کو جاتا ہے، پاکستان کی آرمی کو جاتا ہے جنہوں نے ایک کوارڈینیشن سیل قائم کیا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ اگر ہم گرے لسٹ سے نہ نکلتے تو کیا ہوتا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلتے تو ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے ہمارا بڑا یارانہ ہے، ان سے یارانہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بڑی ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اس کی بڑی کوشش تھی کہ ہم کسی بھی حالت میں بلیک لسٹ میں جائیں، اور بلیک لسٹ میں جانے کے بعد ہماری جو چیزیں ہیں ان کی ویلیو کم ہو جاتی، ہمارے پاس جو پیسوں کا معاملہ ہے، ہم اس وقت معاشی کنڈیشن ہماری بہت سیریس ہے، ہم اس وقت معیشت کے حوالے سے لو اسٹیج پہ ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو تھی اگر ہم بلیک لسٹ میں خدا نہ خواستہ اگر ہم جاتے تو وہ ساری میٹر کرتی، اور ہم آگے چل کے پاکستان کو نقصان ہوتا۔ تو اس میں اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آتا ہے، لیکن ابھی آیا نہیں ہے، یہ بھی بات آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے اکتوبر میں جو ایف اے ٹی ایف کی ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی، اور اس دورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا فائنل ڈیسیشن کرے گی کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکالا جائے۔ لیکن یہ تو بات طے ہے کہ پاکستان نے جو 34 نکات پاکستان کو ایف اے ٹی ایف نے دیے تھے ان پہ پاکستان نے امپلیمنٹیشن کر دیا ہے، پاکستان نے ان پہ عمل کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس کوئی اور ٹاسک نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ جواز ہو ان کے پاس کہ
پاکستان گرے لسٹ میں رہے یا بلیک میں جائے. اب بلیک میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، شکر اللہ کا. اس کے بعد ہم اب وائٹ کی طرف جانے والے ہیں، جو 1-2 مہینے کے اندر ان کا جو دورہ ہوگا اور اس کے بعد یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں، لیکن یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر میری نظر میں اگر آپ ایک علیحدہ سے رائے رکھوں تو میری نظر میں یہ خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اداروں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان FATF کے جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ میں جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کل بیان دیا تھا کہ FATF کی گرے لسٹ کا کریڈٹ کوئی بھی لینا چاہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ FATF کی گرے لسٹ میں جو کردار ادا کیا وہ حماد اظہر نے کیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں، حماد اظہر نے ذرا زبردست کام کیا تھا اس حوالے سے. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے انہوں نے جو ٹاسک دیے تھے اس میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے کیسز تھے، دہشت گردوں کو سزائیں سنانے کے حوالے سے پاکستان کی عدالتوں نے کوآپریٹ کیا. اس کے بعد جو منی لانڈرنگ کے ایشوز تھے، اس کے بعد جو پاکستان میں کرپشن کے ایشوز تھے، ان ساروں پہ ایک مل جل کے ایک اداروں نے کام کیا ہے. تو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان ساری چیزوں کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور الحمدللہ ان فیوچر ہم اگر دیکھیں گے آگے کہ پاکستان FATF کے گرے لسٹ سے نکل جائے گا. تو آج کریڈٹ خیر کوئی بھی لے، اگر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر ہوا ہے، اس کی مہربانیوں سے یہ سب ہوا ہے، اگر نواز لیگ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو ہماری گورنمنٹ ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ہم نے لابنگ کی تھی یہ وہ، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. وہ اس لیے کہ بھائی 2 سے 3 مہینے کے اندر تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ ایک تو پنجاب کے اندر آپ کابینہ نہیں بنا سکتے، آپ FATF پہ شرائط پہ کیا عمل کریں گے؟ آپ تو ایک پاکستان کے جو مرکز میں آپ کوئی ایک ڈیسیشن نہیں کر سکتے. آپ نے پیٹرول کی جو پرائسز تھی وہ نہیں بڑھا سکتے تھے. آپ کیا خاک FATF پہ ڈیسیجن کریں گے؟ تو یہ کریڈٹ آج کوئی بھی لینا چاہے، لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے. اور عمران خان اور پاکستان کے ادارے، جس میں خاص طور پہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے جس میں عدلیہ ہو گئی، جس میں پاکستان کے سول ادارے ہو گئے، نیب ہو گئے، تو ان سب نے مل کر ایک راہ ہموار کی کہ پاکستان گرے سے نکل کر وائٹ میں آ جائے. تو انشاءاللہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہوگا. اور خان صاحب کی جو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ خان صاحب کے لیے ان فیوچر میں فائدہ مند ہوگی. اور خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو کیش کرائیں گے، اور کرانا بھی چاہیے. نہ صرف کرائیں گے لیکن کرانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مشکل سا ٹاسک تھے. 34 نکات جو تھے وہ بڑے مشکل تھے، اس میں پیش رفت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ نے، خان صاحب کے جو منسٹر تھے، حماد اظہر دوسرے منسٹر تھے، انہوں نے ایک بڑا سیریس کام کیا. اس پہ پاکستان کے اداروں نے سیریس کام کیا، اور یہ خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے، میری نظر میں سب سے بڑی کامیابی. میں اجازت چاہوں گا، اگر آپ فیوچر میں ہمارے چینل پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں سیاست کے حوالے سے، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان ابراہیم بلوچ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.